أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبھی احباب بلند آواز سے جھوم جھوم کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. لائق سب احترام معزز و مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ جل وعلا مالک کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک بار پھر سے ربیع النور شریف جیسا خوشیوں والا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا. پوری دنیا میں سرکار کے عاشق، حضور کے غلام گلی گلی نگر نگر سرکار کے ذکر کی مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں اور کریم آقا کی ذات مقدسہ کے ساتھ اپنی عقیدتوں، محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سرکار کا ذکر نہیں ہوتا. اللہ نے کائنات کے ہر گوشہ میں سرکار کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ نہیں کہا کہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، سونیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بات تو اتنی کہہ دیتا مالک تو پھر بھی بات پوری تھی، لیکن فرمایا نہیں وَرَفَعْنَا
لا کا ذکر اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ ساری کائنات اس تبو میں ہے کہ رب راضی ہو جائے. رب کی منشا یہ ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے. رب کی تمنا یہ ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے. اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب ساری کائنات میری طرف تکتی ہے, میں خدا ہو کر تیری طرف تکتا ہوں. قرآن حکیم میں فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے حبیب جب تو ہماری عبادت کرتا ہے, ہمارا ذکر کرتا ہے, ہماری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تیرا خدا تجھے تک رہا ہوتا ہے, تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہر کسی کی تمنا رب راضی ہو, رب کی منشا یہ ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے. احباب کرام نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حبیب ہم نے کسی اور کے لیے نہیں بس تیری رضا کی خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے, تیرے نام کو بلند کر دیا ہے. مولا کتنا بلند کیا, کتنا بلند کیا. آخر جب آپ بلندی کی بات کرتے ہیں کتنا بلند, تو بلندی کی کوئی حد بھی ہوتی ہے نا کہ کتنا بلند کیا. فرمایا میں بلند کرنے والا جانوں یا جس کا ذکر بلند کیا میرا حبیب جانوں. میرے حبیب کا ذکر اور میرے حبیب کے ذکر کی بلندی تمہاری عقل میں آنے والی نہیں ہے, تمہارے شعور میں آنے والی نہیں ہے. تمہارا عقل, تمہارا شعور, تمہاری بصیرت, تمہارا فہم جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں سے یار کے ذکر کی بلندی کا آغاز ہوتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ارے ہم نے بلند کیا ہے. اب کوئی یہ جاننا چاہے کہ رب نے کتنا بلند کیا, پہلے اسے رب کی بلندی جاننا ہوگی کہ رب کتنا بلند ہے. تو رب کی بلندی کوئی جان سکتا, کوئی جان سکتا ہے رب کتنا بلند ہے؟ رب کی بلندی کوئی نہیں جان سکتا کہ رب کتنا بلند ہے. اب جب رب کی بلندی کوئی نہیں جان سکتا تو رب کے حبیب کے ذکر کی بلندی بھی کوئی نہیں جان سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سویا ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. اب زمین میں بھی تیرا ذکر ہے, آسمان میں بھی تیرا ذکر ہے, پستیوں میں بھی تیرا ذکر ہے, بلندیوں میں بھی تیرا ذکر ہے, شرق میں بھی تیرا ذکر ہے, غرب میں بھی تیرا ذکر ہے. کائنات میں جدھر جدھر نظر اٹھتی جائے گی حبیب ہر سو تیرا ذکر نظر آتا چلا جائے گا. اب انسان بھی تیرے ذاکر, اب جنات بھی تیرے ذاکر, اب فرشتے بھی تیرے ذاکر, اب چرند بھی تیرے ذاکر, اب پرند بھی تیرے ذاکر. اے حبیب ہر سو کائنات میں تیرا ذکر ہے, اور جہاں کوئی نہ ہوگا وہاں خود خدا تیرا ذاکر ہے, خود اللہ تیرا ذاکر ہے. جب سب ذکر مٹ جائیں گے, جب کوئی ذکر نہ تھا تب بھی تیرا ذکر تھا, اور جب سب ذکر مٹ جائیں گے کوئی اللہ اللہ کرنے والا بھی نہ ہوگا اے حبیب تب بھی تیرا ذکر جاری و ساری رہے گا, کیونکہ تیرا ذکر کرنے والا خود تیرا خدا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ بھی بھیجتا رہتا ہے درود یار پر, رب کے سارے فرشتے بھی بھیجتے رہتے ہیں درود اس کے حبیب پر. جب کوئی ذکر کرنے والا نہ رہے گا رب تو ہوگا نا, تو رب اس وقت بھی تیرے ذکر کو جاری و ساری رکھے گا اور سر بلند رکھے گا. اللہ نے اس طرح حضور کے ذکر کو بلند کر دیا. اب زمینوں میں بھی سرکار کا ذکر ہے, آسمانوں میں بھی سرکار کا, بولیے نا, زمینوں میں بھی حضور کا ذکر, آسمانوں میں بھی حضور کا ذکر ہے. کیسے؟ فرشتے حضور کے ذاکر, فرشتے حضور کے ذاکر ہیں جو حضور کا ذکر کرتے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں میرے 2 وزیر زمینوں پہ ہیں اور میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں. میرے 2 وزیر زمینوں پر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پر ہیں. سویا زمینوں کے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا زمینوں کے وزیروں کا نام ابو بکر عمر ہے,
اور سونے آسمانوں کے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ گویا یہ کہہ کر میرے آقا نے اعلان کر دیا زمینوں پر بھی میری بادشاہی ہے، آسمانوں پر بھی میری بادشاہی ہے، یہاں بھی میرا ذکر ہے، وہاں بھی میرا ذکر ہے۔ اب چرند ہو یا پرند، جانور ہو یا انسان، ہر کوئی حضور کا ذاکر بنا دیا گیا۔ اب وہ کتنا بدبخت ہے، کتنا مقدروں کا مارا ہوا ہے کہ جو انسان ہو کر اور پھر سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہو کر پھر بھی سرکار کا ذکر نہ کرے، پھر بھی حضور کے ذکر سے اس کا دل چڑے۔ وہ کتنا بدبخت ہے اور کتنا وہ وقتوں والا غلام ہے۔ سرکار کا ذکر جب سنے تو چہرہ کھلتا جائے، چہرے پہ رونق آتی جائے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی جائے، اور حضور کا ذکر سن کر اور حضور کا نام نامی سن کر حضور پر وارے وارے جائے۔ وہ کتنا وقتوں والا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ فرماتے ہیں والا فعنا لاکا ذکر، سنیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب زمینوں میں بھی حضور کا ذکر، آسمانوں میں بھی حضور کا ذکر، چرند بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، پرند بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، حیوانات بھی حضور کے ذاکر ہیں، نباتات بھی حضور کے ذاکر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کان جدھر بھی لگائیے یا رسول اللہ، جدھر بھی دیکھیں ہر سو آپ کا ذکر ہی نظر آ رہا ہے، ہر سو آپ کا ذکر ہے، ہر کوئی آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ شاید ہم حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، شاید ہم ہی حضور کے ذاکر ہیں۔ نہ نہ، ہم تو ہیں ہی حضور کے ذاکر۔ خدا کی عزت کی قسم، چرند پرند بھی سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہیں، جانور بھی حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما تھے، ایک شخص آ گیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اے پیارے محمد، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا اور آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اور میں کیا شرط ہے میری؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ وہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کے اوپر جو لگا ہوا گچھا ہے، اگر وہ گچھا ادھر سے اترے اور چل کے آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ جب اس نے یہ بات کی نا، حضور مسکرا دیے، بس اتنی سی بات، جی اتنی سی بات ہے کہ وہ وہاں سے اترے اور اتر کر چل کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور آپ کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ لے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت سے، اپنی اس انگلی سے، ارے جس کا اشارہ ہو تو جان بھی قدموں میں آ جائے، اس انگلی سے سرکار نے یوں اشارہ کیا، بس حضور کا اشارہ ہوا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، ادھر سرکار نے اشارہ کیا، ادھر وہ گچھا اپنی جگہ سے اکھڑا، اپنے مقام سے اکھڑا اور اکھڑ کر آہستہ آہستہ نیچے اترا، اور نیچے اتر کر حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑا۔ لیکن آگے سنیے حدیث پاک، آگے کیا ہوا؟ ادھر وہ اترا نیچے، اتر کر نیچے آہستہ آہستہ اب حضور کی بارگاہ کی طرف چلا، لیکن کس طرح چلا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں قام ثم رکع ثم قام ثم رکع، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر جھکتا ہے۔ گویا یہ بتلا رہا ہے ارے دنیا والوں تکو تو صحیح، مجھے کس بارگاہ سے بلاوا آیا ہے، مجھے کس نبی نے بلایا ہے۔ کبھی قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، قیام کرتا، رکوع کرتا، پھر قیام کرتا، پھر رکوع کرتا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آقا کی بارگاہ میں آ گیا، وہ اعلامی بیٹھا تھا، بدو بیٹھا تھا، ماجرا تک رہا تھا، منظر دیکھ رہا تھا،
اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام کیا۔ کچھ بھی بولتے ہیں اور کچھ بھی سلامیاں پیش کرتے ہیں، کچھ بھی آ کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نے سلام پیش کیا، حضور نے فرمایا تیرا سلام ہو گیا، چل اب واپس چلا جا، جدھر سے آیا ہے وہاں واپس پلٹ جا۔ وہ گچھا سلام کرنے کے بعد پھر ادب سے واپس پلٹا اور جدھر سے اکھڑا تھا اسی مقام پر واپس جا کر وہیں پر جڑ گیا۔ تو احباب گرامی قدر پتہ کیا چلا، ارے یہ نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، سب سرکار کے نوکر ہیں، سب سرکار کے غلام ہیں، سب سرکار کے نام لیوا ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں، حضور کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ہر سو حضور کا ذکر ہے، ہر چیز حضور کا ذکر کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، سفر سے حضور کی واپسی ہو رہی ہے، ایک مقام پر حضور نے آ کر پڑاؤ کیا، لشکر رک گیا، وہاں پڑاؤ کیا۔ ایک بندے کی حضور نے ڈیوٹی لگا دی، فرمایا تیری ڈیوٹی ہے پورے رات کو کھڑا ہو کر پہرا دینا ہے۔ وہ بندہ پہرا دینے لگ پڑا، سارے صحابہ سو گئے، خود حضور بھی سو گئے، آقا بھی استراحت فرما ہو گئے۔ اب وہ بندہ ڈیوٹی پر موجود ہے، سرکار کا صحابی، وہ کہتا ہے میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، پہرا دے رہا ہوں۔ اچانک میں نے جب منظر دیکھا، جہاں سرکار کا خیمہ تھا نا، حضور کے خیمے سے بالکل سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت تھا، وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑا، میں دیکھ رہا ہوں اس کو اکھڑتا ہوا، وہ اپنے مقام سے اکھڑا، ہلا، جڑوں سمیت چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں آ گیا، جہاں حضور لیٹے ہوئے اس مقام پر آ گیا، تھوڑا فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا، کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر واپس پلٹ گیا، اور چلتا چلتا جس مقام سے اکھڑا تھا وہیں پر جا کر جڑ گیا۔ اب یہ صحابی جو تھا نا، جو پہرا دے رہا تھا، یہ منظر تک رہا تھا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، بڑا حیران، بڑا پریشان، بڑا متجسس، بڑا متعجب کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اب انتظار کرنے لگ پڑا، حضور جاگتے ہیں تو عرض کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، حضور بیدار ہوئے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے، یہ صحابی دوڑ کے قریب گیا اور جا کے عرض کی سونیا لجپالا کریمہ، آج میں نے بہت عجب منظر دیکھا، وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے، سونیا کچھ دیر پہلے یہ وہاں سے اکھڑا، جڑوں سمیت چلتا چلتا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام کر کے واپس پلٹ گیا۔ سونے یہ ماجرا کیا ہے، یہ منظر کیا ہے، یہ کیا ہے سونے یہ سب کچھ۔ جب اس صحابی نے یہ بات کی نا، حضور مسکرا دیے، آقا کو تو سب پتا ہے نا، حضور کو سب خبر تھی، آقا مسکرا دیے، حضور کے لبوں پر تبسم آ گیا اور مسکرا کر حضور نے فرمایا او میرے غلام، یہ جو سامنے درخت ہے نا، کچھ دیر پہلے اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی تھی، رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اس نے کہا تھا کریم مولا تیرا حبیب میرے قریب سے گزر رہا ہے اور میرا وقت اچھا، اس نے یہاں ڈیرا لگا دیا ہے، سوئے مولا کریم اللہ، اگر تو مجھے اجازت دے اور طاقت دے تو میں جا کر تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں ہے۔ اس درخت نے عرض کی مولا اجازت دے اور طاقت دے، میں جانا چاہتا ہوں اور جا کر تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم جائیں نا مدینے، لوگوں کو اس پر اعتراض ہو جاتا ہے، مدینے
اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، کہا تھا مولا اجازت دے اور طاقت بھی دے، مولا تیرے یار کی بارگاہ میں جاؤں، پھر نہ جانے تیرا یار یہاں سے گزرے یا نہ گزرے۔ اب قریب آ گیا ہے، اب پاس میرا لگایا ہے، مولا موقع ہے، مجھے طاقت دے، میں جا کر تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آگے سنیے حدیث پاک، حضور نے فرمایا اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا۔ تو پتہ کیا چلا دوستو، چرند ہوں یا پرند ہوں، حیوانات ہوں یا نباتات ہوں، ہر کوئی حضور کا ذاکر ہے، ہر کوئی حضور کا ذکر کرنے والا ہے۔ وہ کتنا بدبخت ہے جو کلمہ کو پڑھتا ہے سرکار کا، اور جب سرکار کے ذکر کی باری آتی ہے، سرکار کے جشن کی باری آتی ہے، حضور کا نام جپنے کی باری آتی ہے، حضور کے میلاد اور ذکر کی محفل سجانے کی باری آتی ہے، اور اس کے منہ پہ پارا بچ جاتے ہیں، وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا غلام ہے۔ غلام تو وہ ہوتا ہے کہ آقا کے ذکر کی باری آئے، آقا کا ذکر آئے، آقا کا نام آئے تو اس کے چہرے پہ شاشیت اور بشاشیت ہو جائے، چہرہ کھل اٹھے اور حضور کے نام پر بھارے بھارے جائے۔ غلام تو وہ ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم تو نام کے غلام ہیں، بس ہمیں غلاموں والی بات کوئی، بس نام کے غلام، ہم تو سوچنے لگ پڑتے ہیں بس کہ یہ کرے نہ کرے، پتہ نہیں کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا۔ ارے جہاں سرکار کی ذات سے محبت کی بات آئے، جہاں عشق کی بات آئے، وہاں سوچو بچار میرا بڑا کرو، بنا دلیل کے سرکار کے ساتھ عشق کیا کرو، بنا دلیل کے ساتھ حضور سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو۔ ہم تو سوچنے بیٹھ جاتے ہیں اچھا سرکار کا نام آیا ہے، اٹھے چوموں کہ نہ چوموں، یہ تو ہماری محبت کی حالت ہے ہماری، ہم تو اس پہ بھی سوچنے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، محبت سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو کہ کس طرح محبت کیا کرتے تھے سرکار کے غلام۔ تو اچھے کا رہا تھا، اللہ فرماتا ہے مانا فعنا اللہ کا ذکر، سونے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اب قیامت تک جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ہم نے اتنا بلند کر دیا تیرے ذکر کو کہ ہم نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب جہاں دنیا کہے گی یا اللہ، وہاں کہنا پڑے گا یا رسول اللہ، وہاں کہنا پڑے گا یا رسول اللہ۔ ہم نے تیرے ذکر کو جوڑ دیا اپنے ساتھ، ہم نے ملا دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ ہم نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ذکر تو ذکرتا معی، ہم نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ اب جہاں کوئی میرا نام جپے گا وہاں سویا تیرا نام بھی لیا جائے گا، جہاں کوئی میری حمد پڑھے گا وہاں تیری نعت پڑھی جائے گی، جہاں میرا نام جپے جائے گا سویا وہاں تیرا نام جپا جائے گا۔ ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا۔ احباب گرامی قدر، ورفعنا، یہ جو ورفعنا والا لفظ ہے نا، یہ قرآن حکیم میں دو اور نبیوں کے بارے میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں یہی لفظ جو ہے ورفع والا، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی آیا ہے، اور یہی لفظ ورفعناہ مکانا علیٰ، یہی لفظ اللہ نے حضرت ادریس کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ تو دل میں سوال اٹھتا ہے مولا ادریس کے لیے بھی ورفعنا، عیسیٰ کے لیے بھی ورفعنا، اور اپنے حبیب کے لیے بھی ورفعنا، تو پھر فرق کیا ہوا؟ تیرا حبیب تو سارے نبیوں کا سردار ہے، تو پھر ان نبیوں میں اور تیرے حبیب میں فرق کیا ہوا؟ جواب ملا کہ عیسیٰ کے لیے بھی ورفعنا کہا، ہم نے ادریس کے لیے بھی ورفعنا مکان علیٰ کہا، لیکن ان دونوں کے لیے ورفع کا لفظ جو ہے ان کی ذات کے لیے ہے، ان کی ذات کے لیے ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا، بلند کر دیا، ہم نے ادریس کو اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ جہاں ان نبیوں کے لیے ورفع کہا گیا تو ورفع ان نبیوں کی ذات کے لیے ہے۔ سویا جو تیرے لیے کہا تیری
ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تیرے ذکر کے لیے ہے. گویا میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جس نبی کا ذکر باقی نبیوں سے بلند ترین ہے اس نبی کی ذات کتنی بلند ہوگی, اس نبی کی ذات اللہ نے کتنی بلند کی ہوگی. ارے اس نبی کی ذات کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو نبی اپنے کندھوں پہ علی کو چڑھائے. جب مکہ فتح ہوا نا, علی کو کہا علی آ میرے کندھوں پہ. اس نبی کے ذکر کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جو اپنے کندھوں پہ علی کو چڑھائے, اور علی جب چڑھے کندھوں پر تو کہیں علی کدھر تک پہنچے ہو, علی کدھر تک پہنچے ہو, تو علی کہے سونیا تیری اجازت ہو تو عرش کے پائے کو ہاتھ لگا دو. آپ کی اجازت ہو تو عرش کے پائے کو نہ پکڑ دوں. ارے جو کھڑے مدینہ میں ہوں کندھے پہ علی کو چڑھائے اور علی کا ہاتھ عرش اولا سے پار چلا جائے, اس نبی کی ذات کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے. اس سے فرمایا والا فعنا لا کا ذکر. موضوع بڑا طویل ہے, وقت ختم ہو گیا. اللہ کریم ہم سب کو حضور کی عظمتوں, حضور کی شانوں, رفعتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ میلاد ہے, گھر گھر میں, گلی گلی میں, نگر نگر میں حضور کا میلاد منانے, حضور کا ذکر پاپا کرنے کے اللہ میں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.